السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت صحابیات کے سلسلہ میں آج ہم جن صحابیہ کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا تعلق قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حمنہ بنت جہش بن رماب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دوران بن اسد بن خزیمہ۔ والدہ جو تھیں ان کا نام امیمہ تھا، اور وہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں، اور یعنی اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں، اور حمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ اور دوسرا ان کے ساتھ جو رشتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حقیقی بہن تھیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن جہش، یہ آپ کے سگے بھائی تھے جو کہ شہید احد تھے، اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ بعثت نبوی کی ابتدا میں وہ مشرف پر اسلام ہوئیں، یعنی ابتدا میں اسلام لانے والوں میں شامل تھیں، اور ان کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ انہی کے ساتھ ان کو مدینہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مصعب بن عمیر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے بھیجا تھا، اور انہوں نے جا کر وہاں پر دین اسلام کی تعلیم دی تھی، اور آپ کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور مصعب بن عمیر جو تھے جاہلیت کے اندر بہت خوش پوش تھے، اور بہت اچھی خوشبو لگانے والے، یہاں تک کہ جہاں سے بھی آپ کا گزر ہو جاتا تھا اس گلی کے اندر کچھ دیر کے لیے خوشبو بس جایا کرتی تھی۔ لیکن جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے بہت اعلیٰ لباس سے وطن کرنا اور یہ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، اور اب جس خوشبو کے وہ تمنائی تھے وہ ایمان کی خوشبو تھی۔ اور ہجرت کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کی وہ کیفیت، لباس اور اپنی ظاہری حیثیت کی حالت کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرنا یہ شامل نہیں رہا تھا۔ اور حضرت حمنہ مہاجرین اور انصار کی ان خواتین میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور 3 ہجری کے اندر غزوہ احد پیش آیا، اور حضرت حمنہ بھی ان خواتین میں شامل تھیں جو اس غزوہ میں شامل ہوئیں اور نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ وہ مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کا علاج اور ان کی نگہداشت کرتی تھی، اور اس غزوہ کے اندر ان کے خاندان کے کئی لوگ شہید ہوئے، اور ان کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور یہی تھے، کہتے ہیں کہ ان کی جو مشابہت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، اور جس کی وجہ سے لشکر کے اندر بہت بے چینی پیدا ہوئی، اور بعض جو صحابہ تھے انہوں نے تلوار پھینک دی اور کہا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، لیکن وہیں پر کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جہاد ہمارا اللہ کے لیے ہے، تو اللہ زندہ ہے، اور انہوں نے تلوار اٹھائی اور مردانہ وار لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت حمنہ کو جو صدمے غزوہ احد کے اندر جھیلنے پڑے، ان میں ایک تو ان کے محبوب شوہر
حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کا تھا، اور اسی غزوہ کے اندر ان کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید ہوئے، اور مشرکین نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا۔ چونکہ شہادت سے پہلے انہوں نے مسئلہ کر دیا ان کی لاش کا، اور انہوں نے شہادت سے پہلے خود دعا کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں اور میرا ایک ایک عضو کاٹا جائے، یعنی یہ خواہش جو ہے یہ ان کی دعا کا حصہ تھی جو کہ انہوں نے شہادت سے پہلے کی تھی، کہ میرا زوردار دشمن سے مقابلہ ہو اور وہ میرے ہونٹ اور کان اور ناک کاٹے، اور میں تیری راہ کے اندر بالکل کٹا پٹا جب قیامت کے دن تیرے حضور حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ تیرا یہ حال کیسا ہے عبداللہ، تو میں کہوں کہ یہ سب کچھ تیری امانت تھا اور میں نے تجھ پر قربان کر دیا ہے۔ تو اس لیے وہ شہید بھی ہوئے، اور ان کی یہ خواہش جو تھی وہ بھی پوری ہوئی، اور ان کو المجدع فی اللہ یعنی گوشت بریدہ راہ خدا کا لقب جو ہے وہ دیا گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حمنہ کی صرف ایک اولاد ہوئی، ایک بیٹی تھی، ان کا نام زینب تھا، اور حضرت حمنہ کا نکاح اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہوا۔ یہ بھی وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے اندر بہت مردانہ وار کفار کا مقابلہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر اٹھا اٹھا کر آپ کو دیتے تھے، اور ان کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، اور ان کی صلب سے دو بیٹے جو ہیں وہ پیدا ہوئے، ایک محمد سجاد اور دوسرے عمران۔ یہ دو لوگ تھے جو کہ حضرت طلحہ کے طرف سے حضرت حمنہ کو ملے، اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ توبہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، کہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہترین انسانوں کی جماعت ہے، اور کوئی جماعت جو ہے وہ ان جیسی نہیں ہو سکتی مقام اور مرتبے کے اندر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ سچے جانثار، اور جیسے حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر خواتین کے ساتھ مل کر لشکر اسلام کی خدمت کی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، ان کو پانی پلایا، تو ایسے انسان سے بھی انسان ہونے کے ناطے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، اور جو حضرت حمنہ ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے شان صحابیت ان کو ملی، ان کو شہید حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین بیوی ہونے کا جو ہے وہ اعزاز ملا، اور اسی طرح سے لیکن اتنی خوبیوں کے باوجود بھی تاریخ اسلام کا ایک دردناک واقعہ جس میں حضرت عائشہ پر بعض منافقین نے بے بنیاد الزام لگایا، اور اس شیطانی عمل نے اسلامی معاشرے پر کو بالکل ہیجان کے اندر مبتلا کر دیا، جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہتان جو ہے یہ پھیلتے پھیلتے مسلمانوں میں بھی پھیل گیا، اور بعض مخلص مسلمان بھی اس فتنے کے اندر شریک ہو گئے، جن میں 3 لوگوں کا نام ہمیں ملتا ہے، ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت حمنہ بنت جہش، یعنی منافقین کے برپا کردہ پروپیگنڈے کا وہ بھی شکار ہو گئیں، اور لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں آیات آ گئیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان براءت کر دیا گیا، تو جہاں جو ہے وہ اہل ایمان کے اندر خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی، وہاں اس بات پر بھی شدید صدمہ ہوا
کہ منافقین کی سازش کے نتیجے میں یہ اہل ایمان بھی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تھے اور ان پر قذف کی حد جاری کی گئی، جس سے وہ قانوناً برائی سے پاک ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں حضرات نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، اور دراصل توبہ ہی پاکیزگی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں براءت کا جو ذریعہ ہے وہ توبہ ہے۔ اور حضرت حمنہ ساری زندگی اپنی اس حرکت کے اوپر پشیمان رہیں، انہیں افسوس ہوتا رہا، جب بھی انہیں یہ واقعہ یاد ہوتا وہ استغفار پڑھتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی حضرت حمنہ کے اس کردار کی وجہ سے بہت افسوس تھا کہ، اور یعنی یہ گلہ بھی حضرت عائشہ کی جانب سے تھا کہ انہوں نے مومن اور مخلص مسلمان ہوتے ہوئے منافقین کی اس سازش کے اندر وہ حصہ بن گئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی عظمت اس میں نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ غلطی جو ہے وہ انسان سے ہونا ممکن ہے اور ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ غلطی کے بعد اس کے اندر اس معاملے پر توبہ اور استغفار کتنا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کتنی ہے، وہ کتنے آنسو بہاتا ہے اپنی اس غلطی کے اوپر، اور اعادہ کتنا کرتا ہے دوبارہ ایسا کام نہ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگ وہی ہیں جو خطا کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلو آدم خطاؤن، سارے ہی بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں، یعنی جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور جو جماعت صحابہ تھی بہت عظیم مرتبے کے اوپر، جب بھی ان سے کوئی بھول چوک ہوئی تو ہمیں ان کا یہ رویہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر اصرار نہیں کیا، غلط کام کی، غلط سلط تعویلیں نہیں پیش کیں، اس کے برعکس وہ فوراً اللہ کے حضور جھک گئے، توبہ استغفار کیا اور خود کو پاک کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں ہی کے لیے جنت کا وعدہ جو ہے وہ ان سے فرمایا ہے۔ جو صحابہ کی جماعت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اسی وجہ سے تمام صحابہ کے نام کا حصہ بنا دیا ہے رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان کی بیٹی جو حضرت مصعب سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے بہت محبت کیا کرتے تھے، شفقت میں اسے ان کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیتے تھے، اور حضرت حمنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا ہے کہ حضرت طلحہ سے جو ان کے بیٹے پیدا ہوئے وہ بھی نامور تھے، محمد بن طلحہ اور عمران بن طلحہ، اور ان کو بھی درجہ صحابیت ملا۔ اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سال وفات 20 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، توبہ اور انابت اور رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ آج مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، اور رشتوں کے اندر سب سے زیادہ مقدس رشتہ ماں ہی کا رشتہ ہے، اور مائیں بچوں کے لیے ہمیشہ ہی بہت قربانیاں دیتی ہیں اور بہت بے مثال ہیں وہ قربانیاں۔ اور قرآن مجید کے اندر خود رب کائنات نے بھی اولاد کے لیے ماں کی شفقت اور قربانی کا بہت اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا ہے، اور وہ مائیں بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں جن کو نیک اولاد مل جاتی ہے، اچھی عادات اور خصائل والی خوبصورت کردار،
اور ایسی مائیں ہی ہیں جو اپنے بچوں کے اوپر فخر کر سکتی ہیں، اور دنیا کی ہر زبان میں مختلف انداز سے ایک تخیل کی ترجمانی کی جاتی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آفرین ہے اس ماں پر جس نے اس بیٹے کو جنم دیا. یعنی بیٹا کچھ بھی کرتا ہے تو اس کی ماں کو فخر کے ساتھ اس ماں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کس ماں کا یہ بیٹا ہے جس نے یہ کام کیا. اور جب بھی کوئی غیر معمولی طور پر کوئی انسان، اس میں بہت خوبیاں ہوتی ہیں، تو لازماً اس کا تعلق اس کی ماں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تاریخ اسلام کو ہم دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کس کے اثرات ہیں، اور کون ہے جو آپ کا یار غار ہے، کون ہے جو ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ اسی ماں کا بیٹا ہے جن ماں کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں. قبیلہ بنو تیم سے ان کا تعلق تھا، اور ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، ان کی چچا زاد تھیں، اور ان کی کنیت واقعی ان کے نام کے مطابق ہے ام الخیر، یعنی خیر کی بھی ماں. اور نام ان کا سلمہ تھا، اور ام الخیر ان کی کنیت تھی. قریش کے خاندان بنو تیم سے ان کا تعلق تھا، اور سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ. اور ان کی شادی اپنے چچا زاد ابو قحافہ سے ہوئی تھی، اور ان کی صلب سے ملت اسلامیہ کی وہ مایہ ناز ہستی پیدا ہوئیں جن کو دنیا افضل الامت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ کس حالت میں، کس دور کے اندر ایمان لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی، اس میں جس نے مجھ سے کوئی دلیل طلب نہیں کی اور اس دعوت کو پیش کرتے ہی فوراً اسلام کو قبول کر لیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت کے اندر بھی دوست ہیں. اب ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق تو ایمان لے آئے، لیکن ان کے والدین فوراً ایمان نہیں لائے، اور یعنی ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کچھ عرصہ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہیں. اور ادھر حال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی، اور کفار کی آنکھوں میں بہت کھٹکتے تھے، اور کفار جو تھے وہ آپ کے در پہ آزار ہو گئے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور وہاں موجود مشرکین کو جب آپ نے دعوت اسلام دی تو وہ آپ کی باتیں سن کر مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیچھے دھکیل دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا. اتنا زد و کوب کیا، اتنا زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور بالکل ان کو مردہ سمجھ کر کفار چھوڑ کر چلے گئے. اتنے میں بنو تیم کے کچھ لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے مشتعل مشرکین کو پیچھے کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو گھر لے کر آئے. گھر پہنچ کر جب حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے. اب ظاہر ہے گھر والے تو مسلمان نہیں تھے، مشرف پر اسلام نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کو ملامت کرنے لگے کہ انہی کی وجہ سے تو اس حال میں پہنچے اور ابھی بھی اپنا خیال نہیں ہے اور ان کا حال پوچھ رہے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق برابر یہی پوچھتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لا کر دو. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ رات کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے کر آئے، اور انہیں اس حال میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، اور فرط محبت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم لی.
اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت لجاجت سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمت اسلام سے بہرہ یاب کرے اور عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دعا فرمائی، جو فوراً ہی قبول ہو گئی اور وہ اسی وقت مشرف پا اسلام ہو گئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رات کو حضرت ام جمیل فاطمہ بنت خطاب حضرت ابوبکر صدیق کی خبرگیری کے لیے آئیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ان سے پوچھا کہ حضور اس وقت کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ دار ارقم میں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ان سے درخواست کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، اور اس طرح سے رات گئے۔ جب خبرگیری کرنے والے سب لوگ واپس چلے گئے تو ام الخیر اور ام جمیل یعنی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق کو سہارا دے کر دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی پیشانی پر بوسہ دیا، ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس موقع پر انہوں نے اپنی والدہ کے حق میں دعا کرنے کے لیے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے لیے دعا کی، اور ام الخیر اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ اور یہ واقعہ بعثت کے بعد چوتھے یا پانچویں سال کا ہے۔ اسی لیے اہل سیر حضرت ام الخیر کو قدیم الاسلام صحابیات میں شمار کرتے ہیں۔ اور جب وہ اسلام لے آئیں تو ان کے اسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت راحت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے، اور حضرت ام الخیر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، بلکہ حضرت ابوبکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں والدین کو، کہ ان کی 4 پشتیں جو ہیں وہ درجہ اسلام میں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئی ہیں۔ یعنی ام الخیر سابقون الاولون میں سے ہے، ان کے قبول اسلام کے وقت تک بہت کم لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل البشر بعد الانبیاء کا مقام دیا ہے، اس کا جو ہے وہ کہا کہ اس پر وہ فائز ہیں، وہ حضرت ام الخیر کے بیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ جو تھے وہ آخری وقت تک یعنی کافی عرصے تک اپنے آبائی دین پر قائم رہے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، اور جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ابوبکر اپنی والد کی انگلی پکڑ کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، اور ان کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ان کی بزرگی کے احترام میں، اور حضرت ابوبکر سے فرمایا، تم نے انہیں بلا وجہ تکلیف دی، میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ جناب ابو قحافہ فتح مکہ کے روز ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو پوری جماعت صحابہ میں یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں درجہ صحابیت پر فائز ہیں، یعنی آپ کے والدین، حضرت ابوبکر خود، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے، سبھی جو ہیں، یعنی محمد بن ابی بکر آپ کے بیٹے، جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں، وہ بھی درجہ صحابیت کے اندر سے فیض یاب ہوئے، اور کسی اور صحابی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی خواہش تھی کہ ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو حضرت ابوبکر آپ سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، اور 2.5 سال خلافت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے بعد، یعنی تقریباً 30 ماہ آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین رہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 63 برس تھی، اور اس وقت آپ کے والدین زندہ تھے، ماں بھی اور والد بھی، اور وہ دونوں جو تھے انہوں نے حضرت ابوبکر کی وراثت بھی لی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر پہلے
سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی، پھر ابو قحافہ کا انتقال ہوا۔ اس طرح حضرت ابو بکر کے ورثاء میں ان کی اولاد کے ساتھ ان کے والدین بھی وارث تھے، اور ام الخیر جو تھیں ان کا نام سلمہ بنت صخر تھا، اور وہ آپ کے خاندان بنو تیم سے تھیں۔ اور ام الخیر جو ہے، اگر ہم ان کی کنیت کو دیکھیں تو خیر جو ہے وہ بھلائی کو کہتے ہیں، اور ام الخیر بھلائی کی ماں، یعنی ہر طرح کا خیر ان کو نصیب ہوا کہ ان کا لخت جگر اس مقام پر فائز ہوا جو کہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے احسانات کا بدلہ میں نے نہ اتار دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ ہی اتارے گا۔ اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے کہ اس عظیم المرتبت ماں کے سوا کوئی اس کے عالی مقام فرزند کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی۔ ہم آج بھی خیر کے محتاج ہیں۔ خیر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اور ہمیں شر سے پناہ درکار ہے۔ شر سے پناہ اللہ کی امان میں آ جانے ہی سے مل سکتی ہے۔ وہ فرد بہت خوش بخت ہے جو عارضی فائدوں کے مقابلہ میں دائمی زندگی پر نظر رکھتا ہے، اور وہ خاندان اور معاشرہ قابل رشک ہے جہاں ہر روز اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور اہل اللہ اور اہل خیر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور ہم بھی کیا کریں، ہم اپنی ذات کے اندر اس معاشرے کو خیر سے رنگنے کا عہد کریں۔ یہ اللہ کا رنگ ہے اور اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، اور اس قوم نے ہر رنگ اپنایا، ہر دجال کی نکالی کی، اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس طرح فتنوں سے بھر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ باقی ہے، سلامتی اور خیر کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کے بندگان جو خیر کے طالب ہیں، ان کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی راہوں پر چلائے۔ اور حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ شرف کہ شوہر جو ہیں وہ تقریباً 17-18 برس تک کافر ہیں، لیکن ام الخیر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی ہیں اور ابتدائی دور کے مسلمانوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خیر کے اوپر چلائے، ہمیں بھی خیر کا طالب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔